بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. کیا یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ادارہ بھی ہے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا ہے؟ یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے، سرکاری اسکول بھی بڑی تعداد میں ہے، لیکن وہ سرکاری اسکولوں کا تقریباً بٹھا بیٹھا ہے، اور اب اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے جو اختیارات تھے وہ پرنسپل حضرات کو دے دیے گئے ہیں. لیکن ہم مجموعی طور پہ جو اسلام آباد کا جو شہر اقتدار کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ بات کریں گے، چونکہ کسی بھی ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے دارالحکومت سے دیکھا جاتا ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاداب کیانی صاحب. السلام علیکم جناب شاداب کیانی صاحب. بہت شکریہ جی مانگٹ صاحب. کیانی صاحب، اسلام آباد کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک پرائیویٹ اسکول کھلا ہوا ہے، اور وہاں پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. جی بالکل. صبح کے وقت دیکھیں یا دوپہر کے وقت دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا جو تعلیمی شرح ہے اسلام آباد کی وہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ پڑھائی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی لگتا ہے، دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے. دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ پاکستان اسلام آباد کی ٹریفک کو دیکھیں یا لوگوں کے رویوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس تعلیم نے لوگوں کا بگاڑا کچھ نہیں ہے. نہیں سر. تو کیا اسلام آباد کے ایجوکیشن سسٹم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سر، کسی ملک کا بھی جو دارالحکومت ہوتا ہے، جیسے آپ نے بات کی ہے، اسی کو کاپی کیا جاتا ہے. اسی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیسی اسٹڈی ہے. ہمارے اسلام آباد کے اندر جو ایجوکیشن کے نام پہ ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے آپ نے پرائمری کر لی نا، بس آپ کامیاب ہو جائے. وہ جب ادھر آتا ہے اسے کہتے ہیں نہیں ابھی تو میٹرک ہے، میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد بی اے ہے، ماسٹر ہے. پھر جب ماسٹر کر لیتا ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو اسے ایک ٹیکنیشین بھی نہیں لیا جاتا. اسے پھر دوبارہ سے ٹیکنیکل کام کے لیے وہی 10 سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب وہ جا کے اپنے کسی سٹیج پہ پہنچتا ہے. وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، پھر اس کو کوئی روزگار کا دروازہ. تو یہ ایک ایجوکیشن کے نام پہ پرائیویٹ ایجوکیشن کا بہت بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے. تو کیا ہونا چاہیے سر؟ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جن کی آبادیاں 10-15 کروڑ سے زیادہ ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، وہ ڈے 1 سے آپ کی تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی دیتے ہیں. سپوز بچہ 8 گھنٹے کے لیے اسکول جاتا ہے تو وہ 5 گھنٹے اسٹڈی کرے گا، 3 گھنٹے پریکٹیکل ساتھ لے گا. مثلا اس کو الیکٹریشین کا کام بھی آنا چاہیے، پلمبر کا بھی کام آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر یہ ایک الیکٹریشین پلمبر فیلڈ نہیں ہے مانگٹ صاحب، 350 سے زیادہ فیلڈز ہیں ٹیکنیکلز کی. صحیح. اور ہم ٹیکنیشین بنا ہی نہیں رہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ٹیکنیکل کونسل ہے، نہ کوئی ٹیکنیکل کی یونیورسٹی ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیکنیکل کا بڑا ادارہ ہے جس کو ہم کاپی کریں. اب ہمارے پاس جو اسلام آباد میں ایک ٹیکنیکل کالج یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنایا تھا ادھر براکو سے آگے، وہ 10 سال تو چلا ہی نہیں. پھر اس میں یہ بن گیا جی، بیچ میں رحمان ملک صاحب کہتے تھے اس کو جیل بنوا دیتے ہیں. پھر یہ آ گیا جی کہ نہیں اسٹاف اس کو جیل کی شکل اس کو جیل کی شکل دیتے ہیں. پھر اب یہ دیکھیں سر، اسلام آباد کی آبادی 50 لاکھ ہے، 40 لاکھ پنڈی کی ہے. یہ دونوں شہروں کی ملا کے ٹیکسلا ملا کے یہ 1 کروڑ کی آبادی کا یہ راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے. کیونکہ یہ گجر خان سے لے کے کامرا تک یہ گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہے، کنکریٹ کے ساتھ کنکریٹ جڑی ہوئی ہے، کوئی خالی جگہ نہیں ہے. صحیح. تو اس پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو میری سیکٹری ہائر ایجوکیشن صاحب سے 2 ماہ پہلے میٹنگ ہوئی. انہوں نے ہمیں بریفنگ میں بتایا کہ ہمیں سالانہ 1.5 لاکھ نرسیں چاہیے، اور ہم سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ پورے پاکستان سے ملا کے 28,000 بنا رہے ہیں. اور وہ بھی اس میں بھی کئی ادارے جعلی پکڑے گئے ہیں نرسز. جی بالکل سر. ڈپلومہ دینے والے. اتنا بڑا گیپ ہے سر. آج ہمارے ملک میں صرف میڈیکل فیلڈ کے اندر سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ سر 5 لاکھ ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں. ہمارے پاس ٹیکنیکل ادارے ہی نہیں ہیں جہاں پہ بچے جا کے ٹریننگ حاصل کریں. اور ایک بس رٹی رٹائی بات ہے جی، میٹرک ایف اے بی اے کروا لیں کامیاب. نہیں، یہ رسول کالج منڈی بہودین، یہ سویڈش کالج گجرات جو ہے، یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں سر، ان کی سیٹیں کم ہیں نا. جب آپ ہر تحصیل پہ ایک کالج دے دینا تو پھر بھی آپ اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. ابھی ہر ڈویژن کے اندر ایک آدھا کالج ہے. اور اسلام آباد میں کتنے ہیں اس قسم کے؟ سر اسلام آباد سٹی کے اندر تو ایک بھی ٹیکنیکل ادارہ نہیں ہے. نہ مضافات میں. مسافات میں برکو سے آگے فل گرام ایک بنا تھا، اس میں سٹاف ہی نہیں ہے. سٹاف نہیں ہے تو سٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں گے. لیب ہی نہیں ہے، سٹاف ہی نہیں ہے. کوئی چھوٹے موٹے 1-2 پروگرام ہو بھی رہے ہیں
اس کا ہمیں وزٹ ویسے کرنا چاہیے، آن کیمرہ دکھانا چاہیے. جی بالکل سر، کرنا چاہیے. اچھا اس میں یہ ہے کہ مانگٹ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ قازقستان ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی کوئی 1.5 کروڑ آبادی ہے. وہاں پہ ٹیکنیکل یونیورسٹی موجود ہے سر، اور 1953 کی موجود ہے. اس کے وائس چانسلر صاحب سے جب ہم نے اپروچ کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سیٹلائٹ کیمپس آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں جو ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں یا سیکٹریز ہیں وہ رابطہ ہی نہیں کرتے. اب دنیا سر گلوبل ولیج ہو گئی ہے، ان کو کوئی ادارہ اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پروفیسر وہاں بیٹھا رہے گا. آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، آپ سر کیا نام ہے باقی جتنی کنٹریز ہیں جو ہمارے بعد یا ہمارے درمیان ساتھ ساتھ آزاد ہوئی ہیں، ان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا انقلاب آیا ہے تو وہ ہوا ہے. لیکن شاداب صاحب ابھی میں نے حال ہی میں دیکھا ہے نیوٹیک ایک جو ادارہ ہے، جی سر، ان کے پاس اسکالرشپس آتی ہیں اور پرائیویٹ کالجز ہیں، پھر وہ ان کو دیتے ہیں، وہ وہاں پہ بچوں کو تعلیمات دے. میں نے اخبار میں اشتہار بھی آیا جی سر تو بالکل. وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے سر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے صرف فنڈ کھانے کے لیے، اور جو ہے نا بڑی بڑے عہدوں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، آج ادھر وزٹ کر لیا، آج ادھر کر لیا، ٹی اے ڈی اے بنا لیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 5 سالوں میں کتنے لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی، کتنے لوگوں کو پاکستان میں روزگار ملا، کتنے لوگ بیرون ملک گئے، تو ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ہے جی صرف سرٹیفکیٹ دینا، باقی اگلے کی اپنی ذمہ داری ہے. باقی تو پھر وہ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں نا. جی سر. اس وقت سر تقریباً کچھ 6 لاکھ ویکنسیز جاپان میں خالی ہیں یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سر. اور جرمنی بڑے بندے مانگ رہا ہے. جرمنی مانگ رہا ہے سر. اچھا کینیڈا نے سر میڈیکل فیلڈ کے لیے ویزا الاؤ کر دیا جو 70 لاکھ کا ویزا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس کے پاس میڈیکل کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو اور 2 سال نرسز ہو یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو. نہیں سر، نرسنگ کے علاوہ 18 چھوٹے کورسز ہیں، جیسے ایکس رے ٹیکنیشین ہے، ایم آر آئی ٹیکنیشین ہے، یہ کمپاؤڈر جیسے کہتے ہیں، یہ انجیکشن لگانے والے، یہ لیب اٹینڈنٹ ہے. مطلب یہ 18-19 ادر کورسز ہیں. ان میں جس کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہو کہ وہ جس کمپیوٹر کے جس مشین کے سامنے بیٹھے اس کو چلانا تو جانتا ہو نا، تو اس کی لاکھوں ویکنسیز خالی ہیں، اور وہ 80 لاکھ کا جو ویزا ہے انہوں نے فری کر دیا. کیا ہے؟ اور اس میں سر سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں فلپین کے لیے انہوں نے ویزا فری کر دیا کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نرسز وہاں سے جاتی ہیں، فلپین سے. جی سر. اچھا ہمارے ملک میں سر کیا ہے؟ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ نرسز چترال اور گلگت بنا رہے ہیں. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ چترال اور گلگت کے اندر ایک ادارہ بھی نرسنگ کا نہیں ہے. وہ بچیاں وہاں سے اٹھتی ہیں، پشاور آتی ہیں، کراچی آتی ہیں، لاہور آتی ہیں، پنڈی آتی ہیں، اپنے گھر سے 3 سال دور رہتی ہیں، دھکے کھاتی ہیں، اور پھر وہ ڈگری لے کے تو اپنی جاب پہ جاتی ہیں. یہ حالت ہے کہ جہاں سے سب سے زیادہ ہمیں نرسنگ آ رہی ہیں، اور پھر جعلی ادویات کے جو پرچے ہوتے ہیں وہ بھی نرسوں پہ ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا کھانے وال میں اقسا نامی وہ جو انجیکشن اس نے لگایا، بھی ایک نرس تو نہیں ہے انجیکشن خریدے گی، وہ پورے کا پورے کھانے وال کا ہاسپٹل کے گرفتار ہونا چاہیے تھا، اگرچہ اس کی ضمانت ہوگی. آپ دیکھیں کیا کھیل کھیلا گیا سر. وہ ای ڈی کا کام تھا، ای ڈی کا کام. لیکن اب دیکھیں انہوں نرسیں جب سڑکوں پہ آئیں تو اس کی ضمانت کروا دی. اصل مسئلہ جو تھا وہ سارے کا سارا ڈمپ کر دیا کہ وہ جو مضر صحت انجیکشن تھے جن سے بچے مرے وہ لے کے کون آیا. سر پنجاب کا تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا. آپ یہ دیکھیں جو ڈپٹی کمشنر ہے، ڈی سی او جسے آپ کہتے ہیں، اس کے انڈر 26 ادارے ہیں. ایجوکیشن کا ہیڈ بھی وہ ڈسٹرکٹ کے اندر وہی ہے، ہاسپٹلس کا ہیڈ بھی وہی ہے، ریونیو کا ہیڈ بھی وہی ہے. مطلب 26 مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا وہ ہیڈ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ افلاطون کا بیٹا ہے کہ اتنے اداروں کو چلا سکتا ہے. یہ ہمارے اس میں بیوروکریسی کا ایک سر خاص قبضہ ہے ہر ادارے کے اوپر نا. وہ کہتے ہیں یار ایک ڈی سی او لگا دیں، پورا ڈسٹرکٹ اس سے جو بھی کام کروانا ہے وہ ڈی سی او ہینڈ اوور کرے گا. تو یہ تو ہے ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ نرس پہ پرچہ نہ ہوتا، پھر ڈی سی پہ ہوتا. ڈی سی پہ ہوتا ہے یا ای ڈی پہ ہوتا ہے؟ ہاں نہیں سر، ڈی سی. دیکھیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ کسی بھی ہاسپٹل کے لیے، سرکاری ہاسپٹل کے لیے جو میڈیسن آتی ہے اس کا کنٹریکٹ ای ڈی سائن کرتا ہے. بے شک وہ پیناڈول ہے، بے شک وہ انجیکشن. اور سر وہ لا ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈی سی او کا اسے ویٹ کرتا ہے. ہاں جی، وہ لا ڈپارٹمنٹ ویٹ کرتا ہے. اور ان دونوں کا پھر قصور تھا نا، ان کو کمشنیں جاتی ہیں جو. اور پنجاب حکومت کوٹ مار گئی ہے. سر پنجاب حکومت تو سر وہ دیکھے نا، ان کی پولیس والوں کو مار پڑی، ان کے اور کتنے معاملات ہوئے، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں ستو پی کے. ستو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ستو کا موسم ہے بھائی، ستو پیئیں گے تو گرمی سے بچیں گے.
تو ناظرین، شاداب کیانی صاحب بڑے زبردست انکشافات کر رہے تھے. یہ اسلام آباد ہے. ویسے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہاں ٹیکنیکل کالج ہے ہی نہیں، یا ایک یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنایا تھا جس کو رحمان ملک صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو جیل بنا دیں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم جس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، باقی اسکولوں کالجوں کو بھی آپ جیل اور حوالات ہی بنا دیں، کیونکہ جو ایجوکیشن اس وقت سامنے آ رہی ہے، یا جس قسم کی ایجوکیشن حاصل کر کے ہمارے پارلیمنٹیرین اراکین اسمبلی جو ہیں ایوان میں جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یہ ہمارے تعلیمی ادارے جیل ہی بن جانے چاہیے، کیونکہ ایسے ہی نرسریاں ہم پیدا کر رہے ہیں. شمشاد مانگٹ اور شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.